الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے بہار شریعت کا درس ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے عقیدے کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ عقیدہ نمبر 32 تک ہمارا ہو گیا تھا پچھلے بار۔ آج جو ہے عقیدہ نمبر 33۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اس طرح بحیات حقیقی زندہ ہے جیسے دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وجہ سے بس اس وعدے کی تصدیق کے لیے ایک آن کو ان کو موت طاری ہوئی، پھر بدستور بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات حیات شہداء سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، یعنی شہید جو ہوتے ہیں نا ان سے بھی عرفہ اور اعلیٰ مقام پر ان کی حیات ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس اور طاقت ہوتی ہے، اور ان کا مقام تو ویسے بھی بلند و بالا ہی ہے۔ شہیدوں سے بھی بلند و بالا مقام جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ فلہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، یعنی شہید جب شہید ہو جائے، یعنی جب کوئی شخص شہید ہو جائے تو اس کا ترکہ جو ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے، اس کے ایسٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، وہ رسا کو ملیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، ترکہ تقسیم ہوگا۔ اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہے۔ اب بعض وہ امور جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، یعنی خاص میرے اور آپ کے آقا کی جو خصوصیات ہے، جو صرف انہی کے پاس وہ معجزات ہے، جو انہی کے اسپیسیفک عقائد ہے، وہ ہم ابھی آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 34۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ بعثت یعنی ان کو بھیجا گیا، اور انبیاء علیہ السلام یعنی میرے آقا کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، کم و بیش 1,24,000، وہ سب کسی نہ کسی قوم کی طرف، ان کو کسی نہ کسی ایک گروپ آف پیپل کے پاس بھیجا گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ضروری۔ سبحان اللہ، یعنی پتہ چلا کہ ہمارے آقا تو ہر کسی کے لیے، چاہے جنات ہو، جمادات ہو، یعنی پیڑ پودے ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے میرے آقا کو مبعوث کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ہر کسی پر لازم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ عقیدہ نمبر 35۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ اور انسان اور جن اور حور اور غلمان اور حیوانات اور جمادات، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان، ٹھیک ہے۔ آقا جو ہے، چاہے ملائکہ ہو، انسان، جن، حور و گلما جو ہوتے ہیں، جیسے حور عورتیں ہوتی ہیں جنت میں، اس طریقے سے گلما جو ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں جنت میں۔ حور و گلما و حیوانات و جمادات بس تمام عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان، یعنی ہم پر تو اور ہی خاص سرکار کا کرم ہے، الحمدللہ۔ عقیدہ نمبر 36۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز مانے یا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ یعنی کوئی ایسا کہتا بھی ہے نا کہ آ سکتے ہیں بٹ نہیں آ رہے، ایسا بھی کہنے والا شخص کافر ہوگا، کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے اس چیز کا۔ کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ سرکار جو ہے یہاں بھیجنے کے حساب سے، دنیا میں بھیجنے کے حساب سے آخری نبی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے ختم نبوت، سرکار کے اوپر جو ہے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم فرما دیا گیا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 37۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
جمیع مخلوقات یعنی تمام مخلوقات، جمیع مخلوق الہی سے افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب مخلوق میں سب سے زیادہ افضل میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، یعنی دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کچھ خاص خاص معجزات ملے، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس یہ والا معجزہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے خاص تھا عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن میرے آقا جو ہے ان کے اندر یہ سارے معجزات میرے آقا کے پاس ہے جو تمام دوسرے انبیاء کے پاس آئے ہیں، تو سارے معجزے میرے آقا کے پاس ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور معجزات ہیں جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے، صرف انہی کے حصے ہیں، ٹھیک ہے، علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہی ملا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کمال اور اکمل ہے، کامل اور اکمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل پرفیکٹ ذات ہے، اس میں کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں ان کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال اور کامل اور مکمل ہو گیا، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پہ شارٹ میں آپ کو بتاؤں، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا مکمل ہونا، پرفیکٹ ہونا، تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ سرکار کسی خوبی کے وجہ سے کامل نہیں ہے، سرکار کامل ہے، اور سرکار سے یہ صفت ملنے کے وجہ سے یہ جو کمال جو ہم کہتے ہیں نا پرفیکشن، یہ پرفیکشن اس وقت پرفیکٹ ہوا، یہ کامل اس وقت کامل اور مکمل ہوا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بن کر کے چمکا۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت نہ ہوتا تو کامل نہیں ہوتا، پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں عیب ہوتا، نقص ہوتا، یہ نقص ہوتا، ناقص ہوتا وہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ کامل جو ہے کامل اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بن کر کے چمکا۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ہو، جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر، ٹھیک ہے، میرے آقا کی صفت میں کوئی کسی کو بتا دے کہ یہ برابر ہے ان کے، تو ایسا شخص گمراہ ہے یا کافر۔ عقیدہ نمبر 39، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق کہ رضا الہی چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 40، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے، یعنی میرے آقا کے جو خاص معجزہ ہے نا، اس میں ایک معجزہ جو ہے وہ معراج ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی قدس شریف تک، اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی اور عرش تک، پھر بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف یعنی چھوٹے سے حصے میں ماں جسم تشریف لے گئے، یعنی جسم کے ساتھ، یہ روحانی معراج نہیں تھی، جسمانی روحانی دونوں تھی، ہے نا، جسم کے ساتھ میرے آقا تشریف لے گئے تھے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر اور ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہوگا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، یعنی اپنی ماتھے کی نگاہوں سے جمال الہی کی زیارت کی، دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، یعنی کلام فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا، اور آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، یعنی ان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا، ان کو ساری چیزوں کو انہوں نے ملاحظہ فرما دیا، یہ ہم آپ یہاں پر سیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے میں آپ کو درس سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں،
تو یہ چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین اور آخرین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی، یعنی ہر کسی کو سرکار کا وسیلہ چاہیے۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ یعنی یہ ایک منصب ہے ہمارے آقا کی خصوصیت میں سے ایک، میں نے اوپر بتایا محبوبیت کبریٰ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا شرف قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ یعنی جب تک کہ سرکار کسی کی شفاعت کے دروازے نہیں کھولیں گے تب تک کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی شفاعت کر سکے۔ ہر کوئی اپنے اوپر، ہر کوئی جو ہے اپنے حساب سے، گناہ کے حساب سے مبتلا ہوگا، کوئی ٹکنوں تک کے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی جو ہے کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر اپنے پسینے میں پیپ خون وغیرہ سب نکل رہا ہوگا، اس کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہم سب لوگ کھڑے رہیں گے، نہ جانے کتنا وقت ہم بس کھڑے رہیں گے، اور پھر جب ابن آدم ہوں گے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فلاں صفت دی، فلاں معجزہ دیا، آپ اتنا کمال رکھتے ہیں، جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ اس طریقے سے وہ دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن تمام یہی فرمائیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کا فکر ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو دوسرے انبیاء کے پاس بھیجیں گے، دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، آپ ان کے پاس جاؤ گے، وہ کسی کے پاس بھیجیں گے، آخر میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام جو لوگ ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کے دروازے کھولیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شفاعت کبریٰ کا منصب آقا کو دیا گیا، پھر آقا جا کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، دعا کریں گے، تب جا کر کے ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہاں تک تو حساب و کتاب میں ہم اتنے گناہوں کے اندر جو ہے تکلیف ہم لوگ سہ رہے ہوں گے قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے، تو میرے آقا اس تکلیف سے ہمیں بچائیں گے اور شفاعت کا جو ہے باب شروع کریں گے ہم لوگوں کے لیے۔ بلکہ حقیقتاً جتنی شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفیع ہے، یعنی میرے آقا ہی ہے شفاعت کرنے والے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع یعنی فرما بردار بندہ، عاصی یعنی کہ گناہگار، سب کے لیے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جا گزار ہوگا، یعنی کہ جو جان نکل جائے اس طریقے کا انتظار ہوگا وہ کہ کب ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ ہم سب جو ہے تکلیف میں ہوں گے اس دن، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین اور آخرین، موافقین و مخالفین یعنی میرے آقا کے دشمن، مومنین اور کافرین سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہے، مثلاً بہتوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 9 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی حساب و کتاب کے بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے جنت میں جائیں گے۔ اس سے بہت زیادہ اور ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جل وعلا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی جو ہے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ دعا کرے میرے لیے، اپنے لیے، ہم سبوں کے لیے، ہمارے اساتذہ، پیران اعظام، ہمارے شاگرد، ہمارے دوست، احباب، والدین، بیوی، بچے، سب کے لیے دعا کرے کہ بلا حساب و کتاب ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے صدقے جو ہے جہنم سے آزادی ملے اور جنت میں ہمیں داخل کیا جائے۔ بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہوں گے، یعنی ان کا حساب کتاب ہو گیا ہوگا اور فیصلہ ان کو جہنم میں ڈالنے کا آیا ہوگا، ان کو بھی جہنم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچائیں گے۔
اور بعض کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، یعنی ان کے عذاب میں کمی کریں گے۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت، یعنی شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالعدل، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 44، منصب شفاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، یعنی اور ان کا رب فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین اور مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم۔ ایک اور آیت میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے، یعنی آگے ہمارا ڈیٹیل میں یہ جو ہے ٹاپک آئے گا کہ کس طریقے سے قیامت کی نشانیاں ہوں گی، قیامت کا منظر کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے انشاءاللہ تعالی اس باب میں دیکھیں گے۔ عقیدہ نمبر 45، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے، یعنی یہ بنیاد ہے۔ اگر میرے آقا کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ بھول جائے کہ آپ کے سینے میں ایمان ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے سینے میں ایمان ہو، ایمان کا وہ دعویدار ہو اور اس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہ ہو، بلکہ ایمان اس محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہوئے، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے، یعنی سب کچھ جو ہے اگر آقا سے آپ محبت ہوگی دل میں تب جا کر کے ایمان ہوگا، اسی کے بعد دیگر فرائض اور اعمال جو ہے وہ کام آئیں گے۔ عقیدہ نمبر 46، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، یعنی میرے آقا کی اطاعت ہی اطاعت الہی ہے، یعنی آقا کی اطاعت کرنا اطاعت الہی ہے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آقا کی اطاعت اطاعت الہی ہے۔ طاعت الہی سے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناممکن ہے۔ معذرت، طاعت الہی بے طاعت حضور، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بنا آقا کی اطاعت کے ناممکن ہے۔ بھائی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ طاعت الہی بے طاعت حضور، یعنی بنا حضور کی اطاعت کیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد فرمائے، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنے ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہی ہوگا، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 47، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الشریف کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الشریف میں نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤ تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، یعنی کہ عصر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ شریف نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا،
اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادت نماز، اور وہ بھی صلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ نماز عصر، مولا علی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی۔ دوسری حدیث اس کی تنبیہ میں دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانو مبارک پر سیر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، یعنی ایک سانپ تھا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی تھی۔ اس نے اپنے سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا، آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا، 12 برس بعد اسی سے شہادت پائی۔ ثابت ہوا کہ اسی کو اعلیٰ حضرت نے ایک اشعار میں اپنے فرمایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ عقیدہ نمبر 48، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توفیق جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع اور انکسار باادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار سلعم یا سواد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز اور حرام ہے، اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل اور اصحاب، مہاجرین و انصار اور جميع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ، بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں نہ ہوں، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت، یعنی آقا سے بھی محبت اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت؟ یہ ناممکن ہے نا۔ ایک کو اختیار کر کے ضدین جمع نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ایک جو ہے دوسرے کی ضد ہے، اگر ایک کو آپ اختیار کریں گے اس کی ضد کو بھی اختیار نہیں کر سکتے، چاہے جنت کی راہ چلے یا جہنم کو جائے۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائے ادب میں ڈوبے ہوئے ہو، کیونکہ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیم کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑے ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے،
اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے گا۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، یعنی لوگوں سے سیرت مصطفیٰ کے بارے میں جانے سمجھے سیکھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کافی آسان الفاظ میں یہ مسئلہ یہاں پر لکھا ہوا تھا۔ اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو ہم لوگ جب نام پاک لکھتے ہیں میسیجز میں، واٹس ایپ وغیرہ میں، ایس ایم ایس میں، یا کئی فیس بک پر، انسٹاگرام وغیرہ جہاں کہیں بھی لکھتے ہو، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ SAW کر کے لکھتے ہیں، یا کوئی دوسرا جو ہے شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے درود شریف کے بدلے۔ ایسا کرنا جو ہے ناجائز ہے اور گناہ ہے، تو یہ نہ کیا جائے، پورا کا پورا درود شریف لکھا جائے۔ آپ جو درود شریف پورا لکھیں گے تو جو آپ کا میسج پڑھے گا وہ بھی آپ کے ذریعے سے وہ درود شریف پڑھے گا، تو اس کا بھی ثواب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اور دوسرا جو آپ نے محنت کر کے اتنا لکھا تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ عقیدہ نمبر 49، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بنظر حقارت یعنی انسلٹنگ وے میں دیکھے، ایسا شخص کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 50، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہے۔ تمام جہان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، یعنی آقا جیسے چاہے جو چاہے وہ اس جہان میں کر دے، جو چاہے کرے، جسے جو چاہے وہ دے دے، جس سے جو چاہے واپس لے لے۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، یعنی ہر کوئی ان کے حکم کے تابع ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، اور آقا جو ہے صرف اپنے رب کے محکوم ہے۔ تمام آدمیوں صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک ہے، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، یعنی سنت کی مٹھاس اس کو نہیں آئے گی۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی چاگر ہے۔ ملکوت السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کے ملکوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان ہے۔ جنت و نار کی کنجیاں یعنی چابیاں دست اقدس میں دے دی گئی۔ رزق و خیر اور ہر قسم کے عطائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے۔ احکام شریعت جو ہے نا، شریعت کے احکام یہ بھی آقا کے قبضے میں، جس کے لیے چاہے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے، کہ جس پر جو چاہے حرام فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، اور جو فرض چاہے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 51، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، اور اس شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کے بھی نبی ہے، سید المرسلین، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے معنی ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ سرکار جو ہے حاضر و ناظر ہے۔ مگر کور باطن کا کیا علاج؟ مسئلہ ضروریہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی، ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سب حرام ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے صرف تبھی پڑھی جائے جب یا تو تلاوت قرآن کے درمیان ہے یا تو روایت حدیث کے دوران، اس سوا حرام اور سب حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا جل وعلا ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائے۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا،
دوس- دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں لکھا ہے اس کے لیے میں تو بولوں گا، حدیث میں ہے اس لیے میں تو بولوں گا، ایسے نہیں کر سکتے۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت اور لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزارہا حکم اور مصالح پر مبنی، ہزارہا فوائد اور برکات کے مثمر ہوتے ہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے، ہم نے پڑھا تھا، مشیت الہی میں ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے سہو نسیان بھول چک یہ سب چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا ہی عقیدہ رکھے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ حکمتوں کے تحت ہے۔ تو اس میں آپ کی اور میری جو ہے کوئی اوقات نہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اوپر کلام کرے، ان کے اوپر تنقید کرے کہ یہ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ جو جان بوجھ کر کے ایسا کچھ کرے گا، انسلٹ کرے گا، تو وہ شخص تو کافر ہو جائے گا۔ ہزارہا فوائد اور برکات کے مثمر ہوتے ہیں۔ ایک لغزش آدم علیہ السلام کو دیکھے، اگر وہ نہ ہوتی، جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتا، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے، یعنی ثواب کے جتنے بھی کروڑوں لاکھوں ذریعے ہمارے پاس آج کے زمانے میں، سب کے سب بند رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکہ اور ثمرہ تجربہ ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی لغزش ہمہ شمہ کس شمار میں ہے، یعنی ہم اور آپ کس شمار میں ہے؟ صدیقین کے حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہے، ان کی لغزش صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ، یعنی جو صدیقین، جو اچھے صالح بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ان کی لغزشیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ اس لغزش کا بھی کیا عالم ہوگا، اور کہ وہ مطلب اس کے بعد صدیقین کی حسنات آتے ہیں، یعنی صدیقین کی نیکیاں آتی ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو درس ہے یہی تک ہم اس کو رکھتے ہیں، جو آپ نے سنا ہے اس کو آگے تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔